اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ روزے سے تندرستگی میں اضافہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کرو، مال غنیمت حاصل کرو گے اور روزہ رکھو، صحت مند رہو گے اور سفر کر دوسروں سے بے نیاز ہوگے۔ روزہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ روزہ ایسی ڈھال ہے کہ جس سے بندہ جہنم سے بچاؤ کرتا ہے۔ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ آدھا صبر ہے اور ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزہ بے نظیر عبادت ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے جو مجھے جنت تک پہنچا دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم روزہ رکھا کرو، اس سے کہ وہ بے مثال عمل ہے۔ روزے کا عظیم الشان فائدہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان اتنی بڑی خندق حائل کر دیتے ہیں جتنی مسافت زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ روزہ سے گناہوں کا کفارہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھے اور اس کی حدود کی رعایت رکھے اور جن چیزوں کی نگہداشت کرنی چاہیے ان کی نگرانی کرے تو اس کے گزشتہ معاصی کا کفارہ ہو جائے گا۔ افطار کے وقت جہنم سے آزادی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 5 خصوصی عنایتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا کہ میری امت کو رمضان کے بارے میں 5 چیزیں خصوصیت کے ساتھ مرحمت فرمائی گئی اور جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ نمبر 1، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں افطار کے وقت تک استغفار کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، اور اللہ تعالیٰ ہر روز اپنی جنت کو آراستہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عنقریب میرے نیک بندے دنیا کی مشقت اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے۔ نمبر 4، اور سرکش شیاطین رمضان میں قید کر دیے جاتے ہیں۔
جس کی وجہ سے وہ رمضان کے زمانے میں ان برائیوں تک نہیں پہنچتے جن برائیوں کی طرف غیر رمضان میں پہنچ جاتے تھے۔ نمبر 5، اور رمضان کی آخری رات میں ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا یہ مغفرت شب قدر میں ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ کام ختم ہونے پر مزدور کو پوری اجرت سے نوازا جاتا ہے۔ رمضان میں لاکھوں افراد کی جہنم سے خلاصی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر رات میں 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور جب آخری رات ہوتی ہے تو گزشتہ آزاد شدہ لوگوں کے بقدر لوگ ایک ہی رات میں آزاد کیے جاتے ہیں۔ جو رمضان کی برکت سے محروم رہ جائے وہ مستحق بد دعا ہے۔ حضرت کعب بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ممبر کے قریب ہونے کا حکم دیا، ہم حاضر ہوں گے۔ پھر جب آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے درجے پر قدم رکھا فرمایا آمین، جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے نہ سنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے یہ بدعا دی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، ہلاک ہو جس سے کوئی رمضان کا مہینہ ملے پھر اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا وہ شخص برباد ہو جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب تیسرے درجے پر چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جو اپنی زندگی میں اپنے والدین یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کے زمانے میں پائے اور وہ اس سے جنت میں داخل نہ کرائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ افطار کے مسنون کلمات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات ارشاد فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یہ کلمات ارشاد فرماتے تھے جن کا ترجمہ یہ ہے، پیاس جاتی رہی، رگیں تر ہو گئی اور ثواب طے ہو چکا انشاءاللہ۔ افطار کے وقت کی دعا۔ حضرت معاذ بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں یہ روایت پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار کے وقت اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا پڑھا کرتے تھے۔ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کا اہتمام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
راتوں رات عبادت میں مشغول رہتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور کمر کس لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں عبادت میں جس قدر محنت فرماتے تھے اتنا دوسرے ایام میں نہیں فرماتے تھے۔